الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے میری آپ کی اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ پاک نے ہر ایک کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جس کی زندگی میں اچھے اعمال ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بشرط یہ کہ وہ ایمان والا یا ایمان والی ہو، اللہ پاک اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مرنے کے بعد ان کے اعمال کا بہترین بدلہ اللہ ان کو دیں گے۔ گویا اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ نے دنیا میں حیاتاً طیبہ کا اور مرنے کے بعد بہترین اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے دین کے اندر دنیا کی کامیابی بھی رکھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی رکھی ہے، اور بے دینی کے اندر میری بہنوں دنیا کی بھی ناکامی ہے اور آخرت کی بھی ناکامی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے دین سے اعراض کریں گے، ہمارے دین سے روگردانی کریں گے، ہمارے دین سے پیٹھ پھیریں گے، دین پر اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہم ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ تنگ کرنے کا مطلب اسباب کی کمی نہیں ہے، بلکہ میری بہنوں اسباب کے لائن کا سکون کا چھن جانا ہے۔ مال ہے مگر مال کے لائن کا سکون نہیں ہے، چیزیں ہیں مگر چیزوں کی لائن کا سکون نہیں ہے، اولاد ہیں مگر اولاد کے لائن کا سکون نہیں ہے، مکان ہے مگر مکان کے لائن کا سکون نہیں ہے۔ اس کو تنگی کہتے ہیں۔ پیسوں کی تنگی کو تنگی نہیں کہتے، مکان کی تنگی کو تنگی نہیں کہتے، تنگی اس کو کہتے ہیں کہ وہ چیز کے ہوتے ہوئے اس کا مقصد پورا نہ ہو۔ آج دنیا میں بہت سارے انسان آپ کو ملیں گے جن کے پاس اسباب کی کوئی کمی نہیں، مال کی کوئی کمی نہیں، مکانات کی کوئی کمی نہیں، کاروبار کی کوئی کمی نہیں، مگر زندگیاں بے سکونی میں ہیں، زندگیاں پریشانیوں میں ہیں، دوائیاں کھا کھا کر سکون نہیں حاصل ہو رہا، راتوں کو نیند نہیں آ رہی، یہاں تک کہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ یہ اپنے رب سے کہیں گے لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا یا دیکھنے والی تھی۔ اللہ کا جواب آئے گا میری بہنوں كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کہ تم نے دنیا میں ہماری نعمتوں کو جھٹلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے آپ کو جھٹلا دیا۔ یہ ہے بے دینی میں دنیا کی بھی ناکامی اور بے دینی میں آخرت کی بھی بربادی۔ اس کے لیے میری بہن جس حال میں ہو، جہاں ہو، جس ماحول میں ہو، اس ماحول میں
آپ صرف اس بات کا خیال رکھو کہ مجھ سے کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، مجھ سے نبی کی کوئی سنت طریقہ نہ چھوٹے، چاہے ماحول کہیں کا بھی ہو، کیسا بھی ہو۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے مثال دی دو عورتوں کی، وہ دونوں عورتیں نبیوں کی عورتیں ہیں، نبیوں کی زوجہ ہیں، نبیوں کی اولادوں کی ماں ہیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہ لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا کہ اللہ نے مثال دی کفر کی، کہ یہ دونوں عورتیں نبی کے گھر میں ہونے کے باوجود، نبی کی زوجہ ہونے کے باوجود، نبی کی اولادوں کی ماں ہونے کے باوجود، اب آپ دیکھو گھرانہ نبیوں کا ملا ہے، اور لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس گھر کا ہر فرد نبی ہے۔ بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ نبیوں کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے کے اندر ایک عورت ہے جو اہلیہ لوط علیہ السلام، لیکن اس عورت نے اللہ کو اپنا رب تسلیم نہیں کیا اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اپنے کفر پر اور اپنی نافرمانیوں پر اور اپنی ہٹ دھرمیوں پر اڑی رہی، تو قرآن نے کہا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہ یہ دونوں عورتیں جہنم میں گئی ہیں۔ کہ نبی کے گھر میں نبی کی بیوی ہونے کے باوجود میری بہن زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ نے نبی کے گھر میں رکھ کر ناکام کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلتا، رشتہ داریاں نہیں چلتی۔ ہماری گجراتی میں کہنے لاگ وگ نہیں چلے، وہاں کوئی لاگ وگ نہیں ہے، کوئی بھلامن نہیں ہے، کہیں رشتہ داری نہیں ہے۔ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس دن انتقال ہوا اور جب ان کو قبر میں اتارنے کا موقع آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شریک تھے، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا، اے قبر تو بڑی خوش نصیب ہے کہ آج تیرے اندر نبی کی بیٹی، علی کی بیوی اور حسنین کی ماں، کتنی بڑی فضیلت بتائی کہ جس کے صدقے میں دنیا بنی اس ہستی کی بیٹی تشریف لا رہی ہے، اور شیر خدا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب اللہ کا شیر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی ہیں، اور حسنین کون ہیں کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سید الشباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں، اور وہ ماں بھی کون جو خود جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر سے مخاطب ہو کر کہا، تو بڑی خوش نصیب ہے کہ تیرے اندر نبی کی بیٹی، علی کی بیوی اور حسن اور حسین کی ماں بی بی فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ اللہ نے کرامت دکھائی، سنو، کہ قبر کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی، قبر کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، اور قبر نے یوں کہا، اے ابا ذر یہاں حسب نسب بیان نہ کر، یہاں تو فیصلے اعمال پر ہوتے ہیں، کون نبی کی بیٹی، کون علی کی بیوی، کون اور حسنین کی ماں، وہ میں نہیں جانتی، میں تو اعمال دیکھوں گی، اچھے اعمال ہوں گے تو وسیع ہو جاؤں گی، اور اعمال اگر غلط ہوئے تو میں بھینچ کے رکھ دوں۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ نبی کے گھرانوں میں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، لیکن اللہ کو نہیں مانا، اللہ نے جہنم رسید کیا۔ اور اسی کے بعد والی آیت میں اللہ نے مثال دی ایمان والی عورت کے بارے میں۔ وہ کون سی عورت؟ کہ وہ فرعون کی بیوی، اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی،
اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ایک بچے کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 50,000 یا 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل۔ ایسے نافرمان کے گھر میں ایک عورت ہے جس کا نام آسیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا، اللہ کو اپنا رب مانا، اپنی زندگی اللہ کے حکموں پر اور اپنے وقت کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزاری۔ اللہ نے میری بہن فرعون کے گھر میں رکھ کر اس عورت کو کامیاب کیا ہے، اور خود قرآن کہتا ہے مرنے سے پہلے اللہ نے جنت کا مکان ان کو دنیا میں دکھایا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، دعا کی تھی کہ جنت کا مکان مجھے دنیا میں نظر آ جائے، کیونکہ فرعون نے یوں کہا تھا کہ اگر تو ایمان نہیں چھوڑے گی تو میں چٹان گرا کر تیری جان لے لوں گا۔ پہاڑ کے نیچے رسیوں سے باندھ کر ان کے اوپر چٹان گروائی، لیکن اللہ نے موت سے پہلے بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے جنت کو کھولا، اور امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ جنت میں جا کر میری بیوی کو سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا پہلا نکاح مجھ سے ہوا، میرے سوا آپ کا نکاح کسی سے ہوا نہیں، پھر آپ کس بیوی کی بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ اللہ نے جنت میں میرا نکاح بی بی آسیہ سے کیا ہے۔ آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں زوجہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ یہ بنیادی بات ہمارے اور آپ کے اللہ کرے موت سے پہلے سمجھ میں آ جائے۔ میری بہن بے دینی میں ناکامی ہے، بے دینی میں پریشانی ہے، بے دینی میں زندگی میں سکون نہیں آ سکتا، چاہے کمائیاں کتنی بھی بڑھ جائیں، اسباب کتنے بھی بڑھ جائیں۔ دیکھو پیسوں سے آپ راحتوں کے اسباب خرید سکتی ہو، راحت نہیں خرید سکتی۔ پیسوں سے کمرے بن سکتے ہیں، پیسوں سے دنلوپ کے گدے بن سکتے ہیں، پیسوں سے اے سی کے کمرے بن سکتے ہیں، لیکن قسم خدا کی زندگیوں میں جو سکون آئے گا وہ تو اللہ کے دین کی برکت سے آئے گا۔ پیسوں سے دوائیاں خریدی جا سکتی ہیں، پیسوں سے انجیکشن خریدے جا سکتے ہیں، پیسوں سے اچھی ہاسپٹلوں میں روم بک کرائے جا سکتے ہیں، اور پیسوں سے بہترین ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن قسم خدا کی شفا ان پیسوں سے نہیں ملتی، شفا ان پیسوں سے نہیں ملتی۔ اس لیے سب سے پہلے میری بہن ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے دین پر گزارنی ہے، اللہ کے حکموں کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینی ہے۔ اس کے علاوہ میری آپ کی نجات ہے ہی نہیں۔ سن لو، ایک اللہ کے حکم کا ٹوٹنا زمین اور آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک اللہ کا حکم ٹوٹ گیا سمجھو کہ زمین اور آسمان ٹوٹ گئے۔ مثال کے طور پر ایک حکم پردے کا ہے، ایک پردے کے حکم کا ٹوٹ جانا اور ایک عورت کا بے پردہ گھر سے باہر نکل جانا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کا قہر اترتا ہے، اللہ کا غصہ اور اللہ کی ناراضگی کا مظہر اللہ کے عذابات ہیں جو آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بڑی عجیب بات لگی قاری صاحب کی۔ قاری صاحب نے کہا ایک عورت کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس عورت کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو باقاعدہ چادر پکڑ کر پردے کے اہتمام کے ساتھ اس عورت کی نعش کو جنازے سے نکال کر قبر میں اتارا جاتا ہے۔ فرمایا سوچو تو صحیح، جس عورت کے مرنے کے بعد جبکہ اس کے بدن میں جان نہیں ہے، پورا محلہ غمگین ہے، پورا گاؤں غمگین ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ کا حکم ہے کہ میری بندی کو جب قبر میں اتارو پردے کے ساتھ اتارو۔
تو جو عورت بغیر پردے کے قبر میں نہیں جا سکتی، وہ عورت بغیر پردے کے شادیوں میں اور بغیر پردے کے بازاروں میں اور بغیر پردوں کے مال میں پھرے، اللہ اس کو کیسے پسند کرتا ہو؟ اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ظاہر ہوتا ہے۔ جب تک وہ عورت اپنے گھر میں نہیں آتی، وہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت کا سبب بنتی۔ وہ عورت ملعون ہے، اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے میری بہن، اللہ کے حکم کو آپ نے توڑا ہے۔ ایسے ہی صلہ رحمی، یہ اللہ کا حکم ہے، رشتہ داریوں کو جوڑو۔ قرآن میں اللہ نے 3 جگہ پر قطع رحمی کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ سورہ محمد میں، سورہ قاف کے اندر اور سورہ احقاف میں 3 جگہ پر لعنت آئی ہے کہ جو قطع رحمی کرتے ان پر لعنت ہے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے رشتہ داریوں کو جوڑو، آپس میں جڑ کر رہو، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو، بھائی بھائی کے حق کو پہچانے، اس کو ادا کرے، بہن بہن کے حق کو پہچانے، اس کو ادا کریں، ساس بہو کے حق کو پہچانے، اس کو ادا کرے، بہو ساس کے حق کو پہچانے۔ جب ایک دوسرے کا حق ہم جانیں گی اور جب ایک دوسرے کا حق ادا کرے گی تو خود بخود ہمارے خاندانوں میں صلہ رحمی اور ہمارے خاندانوں میں جوڑ پیدا ہوگا۔ آج میرا اور آپ کا مزاج یہ بنا ہے کہ ہم اپنا حق تو پورا کے پورا وصول کرنا چاہتی ہیں، دوسرے کا حق دینا نہیں چاہتی۔ اس سے معاملے بگڑتے ہیں، اس سے ماحول بگڑتے ہیں، اس سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا میسج لکھا کہ اگر ماں باپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری لڑکوں کے بجائے لڑکیوں پر ہوتی، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کسی نے بہت اچھا میسج بنایا کہ اگر ماں باپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری کسی لڑکے کے بجائے لڑکیوں پر ہوتی، کہ لڑکے سسرال جاتے، لڑکیاں اپنے ماں باپ کے پاس رہتی، تو انہوں نے لکھا کوئی دنیا کا ماں باپ آج دکھی نہیں ہوتا۔ کسی نے بہت اچھا کمنٹس میں لکھا، یوں کہا کہ آج بھی اگر دنیا کی ساری بہویں اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ مان لے تو آج بھی دنیا میں کوئی ماں باپ دکھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اسی طرح ساس سسر کو چاہیے کہ ایک بچی اگر ہمارے بچے کے ساتھ بیاہ کر اپنا گھر بار اور اپنا خاندان چھوڑ کر ہمارے پاس آئی ہے، اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ جس گھر میں وہ 20-22 سال گزاری، بچپنا گزرا، اس کے چاہنے والے ماں باپ، اس کے چاہنے والے بھائی بہن، وہ سارے کے ساروں کو چھوڑ کر صرف ایک نکاح کے رشتے کی بنیاد پر اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے اپنی بیٹی سمجھیں۔ قاری احمد علی صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتیں آتی ہیں کہ مول صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ میرا داماد میری بچی کو خوش رکھے، لیکن آج تک کوئی اللہ کی بندی ایسا تعویذ لینے نہیں آئی کہ مول صاحب کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ میرا بیٹا میری بہو کو خوش رکھے۔ پھر قاری صاحب کہہ رہے تھے، یاد رکھو تم دوسروں کی بچیوں کو اپنے گھروں میں خوش رہنے دو، اللہ تمہاری بچیوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں گے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، تم دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کرو گی تمہارے اپنوں کے ساتھ وہ معاملے ہوں گے۔ ایسے میں ان بچیوں کو بھی کہتا ہوں جو یہ تو چاہتی ہیں کہ میرے بھائی اور بھابھی میرے ماں باپ کو پریشان نہ کریں، تو تم بھی کسی کے ماں باپ کو پریشان نہ کرو۔ معاملہ برابر سرابر کا ہے میری بہنوں۔ یہ تو بات بیچ میں ایسے ہی آ گئی، ورنہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا اللہ کا حکم اصل ہے۔ یہ صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا اللہ کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو 2 عورتیں قطع تعلق کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں،
3 دن سے زیادہ اگر اپنی بہن سے تم نے بات نہیں کیا اور اسی حال میں تمہاری موت آ گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ سیدھے جہنم میں جاؤ گی۔ اور ابھی منتخب میں نے ایک حدیث پڑھی کہ اگر کوئی مسلمان بھائی یا کوئی مسلمان بہن اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے 1 سال سے زیادہ قطع تعلق رکھے، اس کے نام اعمال میں 1 قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور آخری بات میری بہنوں، یہ ساری باتیں ہماری زندگیوں میں اللہ کا حکم آ جائے، ہماری زندگیوں میں نبی کا طریقہ آ جائے، اس کے لیے محنت ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ خالی بیان سننے سے دین نہیں آ جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک مستقل محنت ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم اور روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا، گھروں میں ایمان کے اعمال کے مذاکرے، آخرت کے مذاکرے، مرنے کے بعد کی زندگی کے مذاکرے۔ آج معاف کرنا ہمارے گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ماں باپ ہی ان چیزوں سے ناآشنا ہے، بچوں کو کیا سمجھائیں گے بیچارے۔ ماں باپ کو ہی پتہ نہیں ایمان کس کو کہتے ہیں، اعمال کس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اس زمانے میں میری بہن گھروں کی تعلیم دی ہے، اور یہ ماشاءاللہ روزانہ کا مدرسہ دیا ہے۔ جب اس کے اندر ہم آیا کریں گی، بیٹھا کریں گی، تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئے گی۔ حضرت شیخ نے فضائل تبلیغ میں ایک آیت لکھی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاتے رہو، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ تو یہ مجلس اصل میں سمجھانے کے لیے ہے۔ ابھی میں جو آدھا گھنٹہ بات کر رہا ہوں، صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میری بہن، یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کا بننا اور اس کے بعد جو لامحدود زندگی آنے والی ہے اس کا بننا، یہ دونوں زندگی کو بننے کا مدار اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات ہے، پیارے نبی کی سنتیں ہے۔ جب تک زندگیوں میں اعمال صالحہ ہوں گے اور زندگیاں شاندار، دنیا کی زندگی بھی اللہ پاکیزہ بنائیں گے۔ میں نے بتایا نا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، سارے علماء کا اتفاق ہے، حیاتاً طیبہ دنیا کی زندگی میں پاکیزہ زندگی دیں گے اللہ، بغیر ٹینشن کے، بغیر پرابلم کے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ ایسی کامیابی دیں گے کہ فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں کی لڑکی فلاں کامیاب ہو گئی، فلاں کی بیوی فلاں کامیاب ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کامیابی کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی میری بہنوں، اور ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہوگا۔ وہاں بیماری نہیں ہوگی، سر درد نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں ہوگا، گھٹنوں کا درد نہیں ہوگا، کمر کا درد نہیں ہوگا، ڈائبٹیز نہیں ہوگی، بلڈ پریشر نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، اور کروڑ سال ہم آرام سے رہیں گے، اطمینان سے رہیں گے۔ اس کے لیے تھوڑا سا اس کی فکر کر لیں۔